یہ فقیر بہت سارے دوست ملتے ہیں، آج یہ ایک عام بیماری دیکھتا ہے کہ ہم اللہ سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اب اللہ کی رحمت کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، اور شیطان اس دور میں ہم سے کیسے کھیل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم انسان ہیں، گناہ ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ ہم معصوم نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، انبیاء نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، عام انسان ہیں، اور ہم سے گناہ ہوگا چاہے ہم کچھ بھی کر لیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انبیاء معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں۔ محفوظ کا کیا معنی ہے کہ ان سے گناہ ہو تو سکتا ہے، مگر اگر ان سے گناہ ہو جائے گا تو وہ توبہ کر لیں گے، اپنے گناہ پہ ضد نہیں کریں گے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بہت سارے لوگ سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ ذکر اذکار شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیج ان کا یہی آتا ہے، حضرت اب میرا خیال ہے سلسلے میں داخل ہونے کے بعد تو میں بہت بڑا گناہ گار ہو گیا ہوں، مجھے تو اپنے میں بے پناہ گناہ نظر آتے ہیں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ اور میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ اس ذکر کا آپ کے دل میں صلاحیت، آپ کے دل میں داخل ہونے کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے؟ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ سوچیں پہلے بھی آپ یہ سب کام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ صرف یہ کہ آپ کو اس کا احساس نہیں تھا۔ اب جب غور کرتے ہیں کہ ہاں حضرت ہم کرتے تو یہ ساری باتیں تھے، مگر ہمیں تو احساس ہی نہیں آتا تھا کہ ہم نے وعدہ خلافی کر دی، ہم نے کسی کی امانت میں خیانت کر دی، ہم نے جھوٹ بول دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو تکلیف پہنچا دی۔ چھوٹی سی بات ہے جس میں ہم سب ملوث ہو جاتے ہیں۔ 4 دوست بیٹھے ہوں گے، کسی ایک کا ریکارڈ لگا دیں گے، ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو ایسے تفریحاً کر رہے ہیں، وی ڈونٹ مین اٹ، ہم دل سے تھوڑی اس کو برا سمجھ رہے ہیں، بس یہ احساس ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم کسی کا دل، مسلمان کا دل دکھا رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر کے اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے مردہ دل کی نشانی ہے، مگر جب انسان اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو اس کا دل زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ جب کسی کو سٹروک ہو جائے نا، فالج جس کو کہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جس حصے میں پیرالیسس ہوگا، فالج ہوگا، سٹروک کے اثرات ہوں گے، تو اس حصے میں حساسیت ختم ہو جاتی، فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس حصے میں آپ سوئی چبوئیں گے، جس کو فالج ہوا ہے اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ He will not be able to tell you کہ یہاں کچھ آپ نے سوئی چبوئی ہے، آپ اس کو کاٹ دیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا بیچارے کو۔ مگر ڈاکٹر اس کو دوائیاں دیتے ہیں، بلڈ تھنر دیتے ہیں، اس کی فزیوتھیراپی شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ نارملائز ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے جسم کے اس حصے میں بلڈ سرکولیشن پوری آنا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ اب کیا ہوتا ہے، اب آپ اس کو سوئی چبوئیں گے تو اس کو فیلنگ آنا شروع، یار کچھ ہو رہا ہے، کچھ لگ رہا ہے۔ الحمدللہ مجھے اور آپ کو کوئی ذرا سی ایسی سوئی چبو دے تو ہم ایسے اچھل جائیں گے فوراً، ارے یار کیا کر رہے ہو۔ مگر جس کو فالج ہوا اب وہ صحیح ہو رہا ہے، تو ہمارا دل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ سوکھ کے کڑک ہو گیا، خیر کی بات اس میں جا ہی نہیں رہی ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ جب وہ ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس سخت سٹرکچر کے اندر ایک سافٹنس آنا شروع ہوتی ہے، نرماہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اب اس میں حساسیت آتی ہے، فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں ہماری تھوڑی سی آنکھ کھلتی ہے کہ جی ہم میں یہ قصور تھا، یہ قصور تھا، یہ قصور تھا۔